بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے، اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں۔ لیکن ہم اپنی توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں، اور بہت ساری آڈیوز آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا، آڈیوز لیک ہوئیں، میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں، اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف، وہ تو بینائن آڈیوز ہیں نا، اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیوز سامنے آ جائیں، مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں، آفیشیل کانورسیشنز ہیں، چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں، کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی، انشاءاللہ تعالی نہ ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد، سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ، پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز، اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے، تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے۔ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے، وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے، یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے، تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بھئی کسی نے دھمکی دی ہو۔ مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے۔ تو سازش تو ہوئی، لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی، نہ پی ڈی ایم نے کی، نہ پیپلز پارٹی نے کی، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی، نہ وہ کسی اور ملک نے کی، نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی۔ وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے، اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں، اس کے جو ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان، اس کے اندر جو اس وقت کے فارن منسٹر، اس فتنہ کی حکومت کا جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب، یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں، اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے۔ اور دیکھیں افسوس کی بات ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس، وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں، اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے، جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں، اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے، سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے، عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا، اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے، کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے، اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے۔ میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں، مجھے تو پتا نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر، پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم، بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو، وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا۔ اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی، یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے، مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں، یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے، یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے، تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا،
اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو. جو کوئی ہم پہ تنقید کرے, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سونا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے, 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, مملکت ہے, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے